میں دلشاد ہاپوری سے اس وقت گزارش کروں کہ وہ آئے اور اس محفل میں اپنا کلام پیش کرے. جناب دلشاد ہاپوری جو ہاپور سے اس محفل میں اکولا کی اس محفل مشاعرہ میں تشریف لائی ہے. دوستو مشاعرے کو ایسی سنیے آپ جس طرح سے 2020 میچ دیکھیں. السلام علیکم. صدر محترم اور ناظم مشاعرہ سے اجازت چاہتے ہوئے چند خطات آپ تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں. اس خوبصورت مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں جبار چچا صاحب, وہ بھی ان کی بھی اجازت لے لیجئے. دلشاد بھائی آپ کلام پڑھیں. جی جبار. عرض کرتا ہوں کہ ڈبو کر خون میں نوکے سنا کو تم اپنی جیت کی تدبیر لکھ لو. ڈبو کر خون میں نوکے سنا کو تم اپنی جیت کی تدبیر لکھ لو. کھرز دو عشق کے رنگین قصے, دلوں پر نعرہ تکبیر لکھ لو. دلوں پر نعرہ تکبیر لکھ لو. عشق کے رنگین قصے, دلوں پر نعرہ تکبیر لکھ لو. عرض کرتا ہوں کہ سارے منافقوں سے یہ اعلانیہ کہو, سارے منافقوں سے یہ اعلانیہ کہو, اب سے نہ تو وہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے. سارے منافقوں سے یہ اعلانیہ کہو, اب سے نہ تو وہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے. اگلا کرے گی زہر جو اسلام کے خلاف, ہم ایسی ہر زبان کو رکھ دیں گے کاٹ کے. اگلا کرے گی زہر جو اسلام کے خلاف, ہم ایسی ہر زبان کو رکھ دیں گے کاٹ کے. عرض کرتا ہوں کہ جب بھی لڑتے ہیں دین کی خاطر, صف کی صف تنہا صاف کرتے ہیں. جب بھی لڑتے ہیں دین کی خاطر, صف کی صف تنہا صاف کرتے ہیں. ورنہ اللہ کی قسم ہم تو دشمنوں کو معاف کرتے ہیں. ورنہ اللہ کی قسم ہم تو دشمنوں کو معاف کرتے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ میاں ایک بار کیا دو بار کیا 100 بار اٹھے گی. میاں ایک بار کیا دو بار کیا 100 بار اٹھے گی. ہر ایک للکار کے بدلے میں بس للکار اٹھے گی. میاں ایک بار کیا دو بار کیا 100 بار اٹھے گی. ہر ایک للکار کے بدلے میں بس للکار اٹھے گی. اور ستم کرنے کی عادت تو ہماری ہے نہیں, لیکن جہاں ترشول اٹھے گا وہیں تلوار اٹھے گی. ستم کرنے کی عادت تو ہماری ہے نہیں, لیکن جہاں ترشول اٹھے گا وہاں تلوار اٹھے گی. عرض کرتا ہوں کہ مخالف طاقتیں جتنی بھی بڑھ سکتی ہوں بڑھ جائیں. مخالف طاقتیں جتنی بھی بڑھ سکتی ہوں بڑھ جائیں, کبھی ایمان والوں کے برابر آ نہیں سکتی. اگر کچھ چیٹیوں کے پر نکل بھی آئیں گے تو کیا, وہ ہم بے خوف بازوں سے کبھی ٹکرا نہیں سکتی. وہ ہم بے خوف بازوں سے کبھی ٹکرا نہیں سکتی. یہ تھے دلشاد ہاپوری صاحب جو ٹیپو سلطان کی شہادت کے موقع پر اس مشاعرے میں اپنا کلام, اپنا خوبصورت کلام پرجوش انداز میں پیش کر رہے تھے.